8 فروری کا جو پورا ایکسرسائز دنیا نے دیکھا ہے، اس میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ نظام نے، ریاستی نظام نے، الیکشن کمیشن نے پوری طرح مسلم لیگ کو، پاکستان پیپل پارٹی کو اور MQM کو سپورٹ کیا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مطمئن ہے، باقی تمام سیاسی جماعتیں اس پر مطمئن نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عدالت نے وعدہ کیا تھا، بلکہ فیصلہ دیا تھا کہ 8 فروری کو انٹرنیٹ اور موبائل سسٹم بند نہیں ہوگا، لیکن اس فیصلے کے باوجود بند رکھا گیا۔ اعلان یہی کیا گیا تھا کہ ہم 10 بجے تک رزلٹ دیں گے، لیکن 11 بجے آروز نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کے پابند ہی نہیں ہیں، اور بہت سارے حلقے ایسے ہیں جن کے نتائج اب تک نہیں آئے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ ہمارے ووٹر کے ساتھ زیادتی ہے، اور اس کے جتنے بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ کے علم میں خصوصی طور پر لانا چاہتا ہوں، پوری قوم کے علم میں، کہ کراچی میں مقابلہ PTI اور جماعت اسلامی کا تھا۔ PTI کے آزاد ارکان اور جماعت اسلامی کا مقابلہ تھا۔ تمام سرویز نے گواہی دی کہ جماعت اسلامی کراچی میں ایک عوامی جماعت بن گئی ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود الیکشن کمیشن نے ایک چوتھے نمبر پر پارٹی کو اٹھایا جس کا نام MQM ہے، اور ایک لحاظ سے پوری قوم کو یہی امپریشن دیا گیا کہ ہم کراچی پھر قاتلوں کے حوالے کر رہے ہیں، جنہوں نے ایک طویل عرصے سے کراچی کو یرغمال بنایا تھا، جن کی ہسٹری اب بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ MQM ہی کی وجہ سے کراچی میں امن تباہ ہوا، کراچی میں نفرت میں اضافہ ہوا، کراچی کے شہریوں کے مسائل میں اضافہ ہو گئے، اور کراچی میں عام نوجوانوں کی معاشی تباہی ہو گئی۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود ایک بار پھر ماضی سے کوئی سبق نہیں لیا گیا، اور کراچی کو MQM کے حوالے کیا جا رہا ہے، جس کو ہر قیمت پر مسترد کرتے ہیں اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ میں پوچھتا ہوں کہ 7 فروری کو کیسے بیلٹ پیپرز MQM کے کارکنان کے ہاتھ ان تک پہنچ گئے، جس کو پکڑ کر میڈیا میں بھی اس کو بتایا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 100 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا جو عمل ہے وہ 3 بجے کیوں شروع کیا گیا؟ کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا بھی کوئی ہوا ہے کہ اعلان 8 بجے کا ہو اور دوپہر 3 بجے تک وہاں پولنگ شروع نہ ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے پولنگ ایجنٹ کو فارم 45 کیوں نہیں دیا گیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 100 سے زیادہ شکایات اپنے مرکزی سیل سے الیکشن کمیشن کو بھیجے ہیں، فوری طور پر اس پر رسپانس کیوں نہیں دیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام کے حق پر ڈالا گیا ہے، یہ عوام کی توہین ہے، کسی بھی صورت میں ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر کراچی میں نتائج کا اعلان بھی کرے، اور جن پارٹیوں کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کے بجائے عوام کو ان کا حق ہے۔ کراچی کے عوام غیرت مند ہے، وہ اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ نہیں کیا گیا تو ایک بار پھر میں الیکشن کمیشن کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مرکزی الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور امید ہے ہمارے جذبات کے ساتھ، عوام کی جذبات کے ساتھ الیکشن کمیشن نہیں کھیلے گی،
اور عوام کو اس کا حق ضرور ملے گا۔ جماعت اسلامی بالکل اس پر خاموش نہیں ہے۔ کل 9 فروری تھا، ہم نے انتظار کیا، اور میں الیکشن کمشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بلوچستان کی دور دراز علاقوں کے رزلٹ آ سکتے ہیں اور چترال کی رزلٹ آ سکتے ہیں اور سابقہ قبائلی علاقوں کی رزلٹ آ سکتے ہیں، تو آخر کراچی کی گلیوں اور کوچوں میں جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کے رزلٹ کیوں نہیں آ سکتے؟ کیا پھر مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس مصنوعی طریقوں سے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی جو کوشش ہے یہ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہوگی۔ ہمارے خیال میں یہ الیکشن پرامن ضرور ہوا ہے، اس پر انتظامیہ کو میں شاباش دیتا ہوں، لیکن غیر شفاف ہوا ہے اور یہ الیکشن کمیشن کی ناکامی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں ہمارے ووٹ کو کم ظاہر کیے گئے ہیں۔ ایک طرف فارم 45 ہمارے ساتھ ہے، مثلا اسلام آباد کے ایک حلقے کا مثال دے دوں، 19,000 ہمارا کل کیلکولیشن ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ اسلام آباد کے اس حلقے میں ہم کامیاب ہو گئے تھے، لیکن ہمارے ووٹ ہمارے اپنے فارمز کے مطابق 19,000 ہے، لیکن جو فارم 47 دیا گیا، ظاہر کیا گیا، اس میں وہ 1,900 ہے۔ تو کس طرح آسانی کے ساتھ انہوں نے 19,000 کو 1,900 بنایا ہے؟ تو یہ ایک صفر اڑانا یا ایک صفر جمع کرنا، یہ جو عمل الیکشن کمیشن نے اختیار کیا ہے، یہ تمہارے دامن پر ایک ایسا سیاہ داغ ہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نظر آئے گا۔ محترم صحافی حضرات، ہم نے بھرپور حصہ لیا ہے، ہم نے ایک انقلابی منشور کے ساتھ، اپنے جھنڈے کے ساتھ اور اپنے نام کے ساتھ مہم چلائی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس دوران جتنے بھی سرویز آئے تھے وہ پلس کی صورت میں یا گیلپ کی صورت میں یا اردو نیوز کی صورت میں، اس کے علاوہ بھی تو جماعت اسلامی کے قدم آگے بڑھی ہے۔ جماعت اسلامی تیسرے اور چوتھے سطح کی عوامی جماعت بن گئی ہے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ ہمارے قومی اسمبلی میں اس طرح تعداد نہیں آئی، لیکن بہرحال ہم نے اپنا انقلابی پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ میں ان تمام کارکنان کو شاباش دیتا ہوں جنہوں نے پورے جذبے اور جوش کے ساتھ اپنی بات لوگوں تک پہنچائی ہے، اور میں ان تمام عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس جمہوری عمل میں حصہ لیا ہے۔ اور ایک بار پھر اس کا اعلان کرتا ہوں کہ کل بھی ہمارا موقف یہی تھا، آج بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ اس ملک کے مسائل کا واحد حل اس ملک میں اللہ کی دین کا نفاذ ہے۔ ہمارے معاشی مسائل کا حل، ہماری سیاسی مسائل کا حل، ہمارے سماجی مسائل کا حل، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو ایک اعلیٰ بلند مقام دینے کا ایک ہی حل ہے کہ اس ملک میں قانون اور انصاف کی حکمرانی ہو، اور قانون اور انصاف کی حکمرانی اس ملک میں صرف جماعت اسلامی قائم کر سکتی ہے۔ الحمدللہ ووٹ ہمیں پہلے سے زیادہ ملے ہیں، ہمارے قدم آگے بڑھے ہیں، ہمارے اعتماد میں اور اضافہ ہوا ہے، اور ہم پورے جوش اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اپنے اس پیغام کو، اپنے اس کام کو اور آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے دو ہی نکتے ہیں، اسلام اور پاکستان۔ انشاءاللہ تعالی ہم عوام کی خدمت اسی طرح جاری رکھیں گے۔ میں اپنے کارکنان کو، خاص کر اپنے امیدواران کو، جو عام لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے، بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹ تھے جن کو ہم نے ٹکٹ دیا تھا لیکن ان کے ساتھ گاڑی بھی نہیں تھی، موٹر سائیکل پر انہوں نے مہم چلائی، پیدل ایک ایک گھر جا کر اپنی بات لوگوں تک پہنچائی ہے۔ میں ان تمام امیدواران کو بھی شاباش دیتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ تم، خاص کر خواتین کو بھی، کہ تمہارا ہر قدم، تمہارا ہر لفظ اور تمہارا ایک ایک پیسہ جو آپ لوگوں نے خرچ کیا ہے وہ کسی خاندان کے خاطر نہیں، وہ کسی فرد اور شخصیت کے خاطر نہیں، اللہ کی دین کے خاطر اور پاکستان کے عوام کے خاطر۔ لہٰذا عوام کے حق کے لیے،
عام آدمی کے حق کے لیے، مظلوم عوام کے حق کے لیے ہم عوام کا مقدمہ لڑتے رہیں گے، چوکوں میں بھی، چوراہوں میں بھی۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے خود ایک حلقے میں حصہ لیا ہے، اور جہاں جس فرد کے کامیابی کا اعلان ہوا ہے میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں، اور امید دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ جہاں جماعت اسلامی کا امیدوار ہے، الیکشن کے نتائج آنے کے بعد بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ وہ عوام کی خدمت کو جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔